الصبح بدا من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے متعلق چند حقائق۔ طلوع آفتاب اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں روز جمعہ کا نام تھا یوم عروبہ۔ اسلام میں جب اس دن کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام رکھا گیا یوم جمعہ، کہ یہ دن جامع جماعت ہے۔ اس میں نماز کے لیے جماعتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور تمام مسلمان اجتماعی حیثیت سے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور اس گئے گزرے دور میں بھی کہ نمازوں کا شوق مسلمانوں میں مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ کم از کم اتنا تو واضح ہے کہ ہر اس مسجد میں جہاں جمعہ قائم کیا جاتا ہے، دوسری پنجگانہ نمازوں اور جماعتوں کے مقابلے میں جمعہ کی نماز و جماعت میں مسلمانوں کا اجتماع کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور جمعہ کے جامع جماعت ہونے کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ بن لوئی یا کسی بن کلاب نے بھی اس دن کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا، کیونکہ اس روز وہ قریش کے لوگوں کو ایک مجلس میں اکٹھا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا قدیم نام یوم عروبہ تبدیل نہ ہوا، اور عام اہل عرب اپنے روزمرہ میں اسے یوم عروبہ ہی کہتے رہے۔ نام کی حقیقی تبدیلی اور اس کی شہرت اس وقت ہوئی جب اسلام میں اس دن کا یہ نام رکھا گیا۔ مکہ معظمہ میں حالات کے پیش نظر 4-6 مسلمانوں کا یکجا ہو کر کوئی اجتماعی عبادت ادا کر لینا کہنا چاہیے کہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کا حکم بھی نازل نہ ہوا تھا، کیونکہ جمعہ کی پہلی شرط جماعت ہے، جبکہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ میں ہی نازل ہو چکا تھا، لیکن اس پر عمل موقوف رکھا گیا تھا۔ اس لیے ابتدائے اسلام میں کوئی ایک جمعہ بھی مکہ معظمہ میں نہ پڑھا جا سکا کہ اس پر عمل ممکن نہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ بنفس نفیس ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو تبلیغ اسلام کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیا، اور ان کی تبلیغی کوششوں سے ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی۔ اس لیے آپ نے انہیں حکم لکھ کر بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ مصعب بن عمیر نے کہ مہاجرین کے سردار تھے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھایا، جبکہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مدینہ طیبہ کے انصار و کرام نے بطور خود آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہفتہ میں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کریں گے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے یہودیوں کے سبت ہفتہ اور عیسائیوں کے اتوار کو چھوڑ کر جمعہ کا انتخاب کر لیا تھا، اور پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ نے بنی بیاضہ کے محلہ میں خطبہ دے کر پڑھایا تھا، جس میں 40 مسلمان شریک ہوئے تھے۔ بہرحال اسلام کا پہلا جمعہ مدینہ طیبہ میں ہجرت نبوی سے قبل ہی پڑھا دیا گیا تھا، خواہ انصار نے خود اس کا فیصلہ کیا یا مہاجرین کو حکم نبوی پہنچا، اور اب نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی بصیرت نے 2 چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ایک یہ کہ انہیں ہفتہ میں ایک روز اجتماعی نماز و دعا اور ذکر شکر خدا کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ وہ دن ہفتہ اور اتوار کے علاوہ کوئی اور دن ہو، تاکہ مسلمانوں کا شعار ملت اور ملی انفرادیت
یہود و نصارہ کے ملی شعار سے ممتاز و متمیز ہو اور شعار اسلام اور اسلامی انفرادیت نمایاں اور برقرار رہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی اسلامی ذہنیت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ بسا اوقات کسی حکم شرعی کے نازل ہونے سے پہلے ہی ان کا ذوق کہہ دیتا تھا کہ اسلام کی روحانیت فلاں چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس اجتہاد پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور اس وقت سے اس کے نام کو مقبولیت تام اور شہرت دوام حاصل ہو گئی۔ رسول اکرم عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ چاشت کے وقت مقام قبا میں کے نواحی مدینہ میں ایک بستی ہے قیام فرمایا، مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور 2 شنبہ 4 شنبہ اور 5 شنبہ یہی اقامت گزین رہے، یعنی یہاں سے روانگی کے لیے آپ نے قصداً جمعہ کا روز متعین فرمایا اور بروز جمعہ عزم روانگی کیا۔ بنی سالم کے محلہ میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں توقف فرمایا، خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پڑھایا۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر